زی گروپ اور ایم پاک کی سیکرٹری ہیلتھ اینڈ ایجوکیشن ڈاکٹر عالیہ احسن نے کرونا وائرس کی علامتوں کا انکشاف کرتے ہوئے آگاہی فراہم کی۔ کرونا وائرس ویسے تو پرانی فیملی ہے، لیکن اسے ایک نیو وائرس ایمرج ہوا ہے جس کو ہم کووڈ-19 کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس کا مسئلہ یہ ہے کہ اٹس بگ گروپ آف وائرسز ہیں جو آپ کو انفیکٹ کرتے ہیں۔ اس کا ریزروائر جو ہے اینیمل سے ہے، لیکن ابھی تک کنفرم نہیں ہوا۔ بیٹ، اسنیکس، ابھی تک ہم سننے میں آ رہا ہے کہ ان سے نکلا ہے۔ ہیومن ٹو ہیومن اینڈ اینیمل ٹو ہیومن کانٹیکٹ دونوں ہیں، ٹھیک ہے؟ اچھا، اس لیے اس میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جب بھی وہی فلو لائک سمٹمس ہوتا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ نزلہ، کھانسی، زکام، لیکن شارٹنیس آف بریتھ زیادہ ہوتی ہے۔ اچھا، سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کرونا سن کر جو ہے نا لوگ بہت ڈر جاتے ہیں کہ کرونا ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن بہت سے لوگوں میں مور دین 50% میں علامات نہیں آتی ہیں، ان کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ ان کو کوئی انفیکشن ہوا ہے۔ ہارڈلی جو ہے 30 to 40 ہیں جن میں یہ آپ کو سمٹمس ملتے ہیں، جس میں آپ کا فیور، بخار ہے، کھانسی ہے اور یہ شارٹنیس آف بریتھ۔ اس میں بھی 8% ہے مشکل سے جن میں یہ شارٹنیس آف بریتھ ہوتی ہے۔ 2% جو ہے وہ آپ کے ICU جاتے ہیں، ان میں بھی 2% جو ہے وینٹ پہ چلے جاتے ہیں، اور ڈیتھ بھی اس میں 2% ہوتی ہے جو فیٹیلٹی ہے۔ اس میں اب چونکہ یہ نیو وائرس ہے، اس کے بارے میں ہم روزانہ نئی نئی چیزیں سیکھ رہے ہیں اور نئی نئی چیزیں ہمیں پتہ چل رہی ہیں۔ ابھی تو ہمیں یہ بھی نہیں پتہ کہ یہ وائرس اگر ایک دفعہ ہو جائے تو اس کے بعد میں ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا۔ آج ہی کوریا میں ایک آیا تھا جس میں انہوں نے پھر سے ایک شخص پہ جو بالکل نیگیٹو ہو گیا تھا، ری انفیکشن ہوا ہے۔ اب یہ اس بات میں معلوم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ اسی وائرس کی وجہ سے ہوا ہے یا ایک نیو انفیکشن ہوا ہے۔ اب وہی بات، سونگھنے کی صلاحیت، ان چیزوں کی صلاحیت، یہ بھی افیکٹ ہو سکتی ہے، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم بہت ساری بیماریاں ہیں جو یہ چیزیں کر سکتی ہیں، تو آپ اس کو کنفیوز نہیں کیجیے گا۔ اور کچھ لوگوں میں جو ہے ایون کڈنی فیلئر، ہارٹ کے علامات یہ بھی ہیں۔ ہمارے یہاں بہت سارے پیشنٹس ایسے بھی آ رہے ہیں جو کہ ہارٹ فیلئر کے ساتھ، MI کے ساتھ، اور ان کو ہوتا کرونا ہے۔ ڈفرینٹ طریقے کے لوگ ہیں، زیادہ تر لوگوں میں وہی بات، اے سمٹمیٹک، کچھ میں سمٹمز ہوں گے، چھوٹے ہوں گے، فیور، کف ہوگا، نزلہ ہوگا، خود ہی ٹھیک ہو جائے گا۔ کچھ میں جب وہ سانس روکنے لگتی ہے، اس کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ کا کرونا وائرس جو ہے آپ کے بالکل جو الویولائی ہیں، جو بالکل آخری ہیں، وہاں جا کے جم گیا ہے، اور وہاں ہمارا جو بیسکلی جو مقصد ہے ہمارا لنگس کا کہ آکسیجن اندر لے، کاربن ڈائی آکسائڈ باہر نکالے، وہ نہیں ہو پا رہا۔ جب آپ کی باڈی میں آکسیجن نہیں ہو رہا تو آپ کے جو میجورٹی کام جو آکسیجن کے ذریعے ہوتے ہیں وہ بھی نہیں ہو پا رہے، تو ایسے ہی لوگ ICU جا رہے ہیں اور بیڈ پہ جا رہے ہیں۔ یہ ان میں علامات اتفاق سے زیادہ آ رہی ہیں جن میں دل کے مسئلے ہیں، جن میں سینے کے مسئلے ہیں، یا انڈر لائن کوئی اسموکنگ کرتے ہیں، اور اتفاق سے میل میں 2 زیادہ ہے ایز کمپیئر ٹو فیمیلس۔ اس میں بھی ڈفرینٹ جو تجزیہ نگار کہہ رہے ہیں وہ ہارمون کا بھی ایشو ہے، جن میں ایسٹروجن ہے وہ سیفر ہے ایز کمپیئر ٹو ٹیسٹوسٹرون۔ تو یہ ڈفرینسز ہے، وہی بات ہے، ہم نئی چیزیں، نئے وائرس ہے، نئی چیزیں سیکھ رہے ہیں، تحقیقات ہوتی جا رہی ہیں، ڈیلی کچھ نہ کچھ مل رہا ہے ہمیں۔ تو یہ ہے کہ جو ہمارے میجر وائرسز ہوتے ہیں اور فلو، جو ہم لوگ جن کے ہم خلاف باقاعدہ ویکسینس کرتے ہیں، سالانہ انفلوئنزا سال میں 2 دفعہ لگاتے ہیں، ان سب کا یہ ہوتا ہے کہ یہ آپ کی جو اسٹیمس ہے نا، یہ جا کے مر جاتا ہے۔ کرونا کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے، ابھی تک ہم اس کو سیکھ رہے ہیں۔ ہم لوگوں کا یہ تھا کہ مے بی یہ صرف کولڈ میں ہے اور جیسی گرمی آئے گی یہ ختم ہو جائے گا، لیکن آسٹریلیا اور ٹراپیکل انوائرمنٹ میں بھی یہ آیا ہے، تو ابھی بھی ہمیں اس کے بارے میں پتہ نہیں ہے، اور لوگ یہی کہہ رہے ہیں، ڈفرینٹ تجزیہ نگار یہی کہہ رہے ہیں کہ وتھ ٹائم ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ بڑھتا ہے یا کم ہوتا ہے۔ سو اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسٹیم لینے سے وہ ختم ہو جائے گا، تو آئی کین ناٹ سے، کیونکہ ابھی بھی ہم اس کے بارے میں سیکھ رہے ہیں، اور جو ابھی بھی دیکھیں کتنی گرمی ہے کراچی میں، پھر بھی کرونا کی وہ ختم نہیں ہوئی ہے، اس کا مطلب یہ کہ وہ سروائیو کر رہا ہے۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ باہر انوائرمنٹ میں رہیں، ٹھیک ہے، کم سے کم لوگ ہوں، اور یہ جو سن لائٹ ہے یہ آپ کے لیے ہیلپ فل رہے گی، اور یہ انوائرمنٹ، کھلی فضا، جب آپ کا وائرس آپ کے برونکیولز پہ جا کر اس نے حملہ کر دیا ہے اور بالکل الویولائی تک پہنچ گیا ہے، وہاں مسئلہ کیا ہو رہا ہے، آکسیجن ایکسچینج نہیں ہو رہی ہے۔ جب آکسیجن ایکسچینج نہیں ہو رہی تو کیا کر رہے ہیں کہ آپ بیسکلی آپ نیبلائز کیوں کرتے ہیں، تاکہ آپ کے سارے جو شریانے، مطلب سارے جو آپ کے برونکیولز ہیں وہ سب کھولیں، تاکہ آکسیجن ملے اور کاربن ڈائی آکسائڈ نکلے۔ تو یہ نمونیا کے طور پہ تو آپ نے ٹریٹ کرنا ہے، کیونکہ وہ کروا ہی نمونیا رہا ہے،
بیسکلی، جس کی وجہ سے ڈیتھ ہو رہی ہے میجورٹی. اسٹیم لے لیں، چیزیں کر لیں، اس میں کوئی وہ نہیں ہے کہ مطلب آپ نہ کریں، بیکاز سمٹمس وہی ہے، فلو ہے، نزلہ ہے، کھانسی ہے. لیکن وہی بات ہے، باقی سب کے بارے میں یہ ہے کہ وائرسز کا ہمیں پتہ ہے کہ یہ اتنے ڈگریز پہ کمپلیٹلی ختم ہو جاتے ہیں. اس کا ابھی تک اس کا یہی نہیں پتہ چل پا رہا کہ ہم لوگوں کا یہ تھا کہ جیسی گرمی ہوگی یہ ختم ہو جائے گا، لیکن ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ امریکہ میں بہت زیادہ ہو گیا. آلدو وہاں گرمی نہیں ہے، وہاں بھی موسم کافی سرد ہے، ٹھیک ہے، تو وہاں ابھی بہت زیادہ ہے. کل بھی تھاؤزنڈس انتقال ہو چکا ہے. کراچی میں جب ہیٹ ویو یا بہت شدید گرمی پڑے گی تو چانسز ہے، امکان ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کم ہو، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اگر یہ بیہیو ویسے نہیں کرتا جس طرح کے نارمل وائرسز کر رہے ہوتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ اس میں بھی بڑھے. بالکل صحیح ہے، ایک سارس ہے، دوسرا کووڈ ہے، ٹھیک ہے، دونوں کا مل کر ایک کرونا گروپ آف وائرسز ہے جو بیسکلی بگ وائرسز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. یہ بہت آگے نہیں جاتے ہیں، اس لیے ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے کہ سوشل ڈسٹینسنگ میں بھی آپ 1 فٹ کا فاصلہ رکھیں. یہ جہاں بھی نکلتا ہے اور پھر وہ سیٹل ہو جاتا ہے. اچھا، لیکن اس کا یہ ہے کہ یہ نہ اس کا کم ہے نہ زیادہ ہے، ٹھیک ہے. جس طرح میزلس، مطلب ایک میزل کا بچہ جو ہے وہ 9 بچوں کو آرام سے کر دے گا، ٹھیک ہے. اس کا نہ اتنا زیادہ ہے نہ بہت کم ہے، لائک بولا کہ ایک بندہ خود ہی وہ کر دے گا. بیچ میں اس کا ہے. آپ سمجھ رہے میری بات کہ مطلب یہ وہی بات آپ کی 7-8 لوگوں کو کر دے گا ڈپینڈنگ کہ، اور اگر نہیں بھی وہ ہے تو پھر اگر آپ ہاتھ لگاتے ہیں، چیزیں کرتے ہیں تو اپنے ساتھ لے کے چلیں گے اور دوسروں کو افیکٹ کریں گے. کیونکہ دیکھیں شروع میں یہ آیا تھا کہ یہ جو ہے انوائرمنٹ میں نہیں سروائیو کر رہا، 1 دن سے زیادہ کی ہے ہی نہیں. وقت کے ساتھ پتہ چلا کہ ڈفرینٹ چیزوں پہ ڈفرینٹ اس کی ایجز ہے، ٹھیک ہے. نارمل ٹیشو پیپر پہ 3 دن ہے، کپڑوں پہ 7 دن ہے، مطلب ہر چیز پہ اس کی ایج ہی ڈفرینٹ ہے. تو اب وہی بات ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ ہم نے کیسے اس کو وہ کرنا ہے. اور اس کا ایک ہی چیز ہے، جوتوں پہ 10 دن ہے، ایون لوگوں کے بالوں پہ آئی لیشز پہ، اس پہ سروائیو کر رہا ہے. ہر چیز، ہر ایک پہ اس کی لائف الگ ہے. یہ مزے کی بات ہے. تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے، آپ ڈس انفیکٹ کریں، ہر چیز کی صفائی کا زیادہ خیال رکھیں. وہی بات ہے کہ اٹس لائک اے فلو. اور وہ جو جس نے پہلی دفعہ بولا تھا وہ ایک ڈاکٹر تھا، ہی واز این اپتھالمولوجسٹ، ٹھیک ہے، اپتھالمولوجسٹ. اس نے ایک بڑی بات ہے کہ اس نے یہی فلو والے سمٹمس مانیٹر کیے تھے کہ پیشنٹس میں بہت زیادہ ہے، لیکن وہ ریئیکٹ ڈفرینٹ طریقے سے کر رہے ہیں، ان کو سانس اکھڑنے کی بیماری اور اس طرح کی زیادہ ہو رہی ہے. وہ گورنمنٹ کی طرف گیا، اس نے اس بات کو بولا لیکن اس کو خاموش کرا دیا گیا. انفارچونیٹلی ہی از دا فرسٹ ون ہو آئیڈینٹیفائڈ اٹ اینڈ انفارچونیٹلی ہی ہیڈ ٹو ڈائی، ٹھیک ہے. لیکن اس وجہ سے ہم سب کو پتہ چل گیا اینڈ ٹائم ایک طرح سے کیچ بھی ہو گیا، لیکن چائنا نے بہت زیادہ سفر کیا. وہی بات ہے، ہر فلو کا ہم کیا علاج کرتے ہیں؟ گرم چیزیں پیتے ہیں، سوپ پیتے ہیں، چائے پئیں گے، مطلب بیسکلی یہ ہے کہ آپ گرم چیزیں کریں تاکہ وہ سودنگ ہو اور بہتر ہو. اور وہی بات ہے، ہر بندہ ڈفرینٹ طریقے سے ریئیکٹ کرتا ہے. ہو سکتا ہے مجھے ہو لیکن کوئی سمٹمس نہ ہو. ہمارے وزیر وہ تعلیم کا بھی تو آیا تھا کہ انہوں نے کہا کہ مجھے کورونا پازیٹیو ہے، کوئی سمٹمس نہیں تھے. میجورٹی آپ کی ایسے ہی ہوگی، پتہ بھی نہیں چلے گا آپ کو، لیکن وہ دوسروں کو دے سکتی ہے، ٹھیک ہے. آپ نے اب دیکھیے ڈفرینٹ سٹیجز ہیں کسی بھی پینڈیمک کے جو ڈیفائن ہوئے ہیں. اسٹیج 1 میں آپ کو پہلا بندہ ملتا ہے جو کہیں اور سے آیا ہوتا ہے، اٹس ناٹ آپ کے اس میں نہیں ہے، تو وہ ہمارا 26 فیب کو مل گیا تھا ایک بندہ. اسٹیج 2 میں جب وہی بندہ دوسروں کو دیتا ہے، ٹھیک ہے، تو ہمیں لیکن پتہ ہوتا ہے کہ یہ تھا، یہ سورس ہے. اسٹیج 3 کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے، وی ڈونٹ نو ہو از دا سورس. جس طرح اس فیملی کے بارے میں کہا کہ وہ بندہ باہر گیا، اب وہ کس سے ملا، اس کے پاس ہسٹری تھی آف ٹریول یا نہیں ہے، ہمیں نہیں پتہ. ہم کہیں بھی جائیں گے، میں کسی سے بھی مل لوں، میں لے کر آ سکتی ہوں گھر پر، ٹھیک ہے. اب ہم آ چکے ہیں اسٹیج 3 پر. اسٹیج 3 پہ اب ہمیں نہیں پتہ کہ بندہ باہر سے گیا ہے کیا ہے، کوئی پورے آپ کے معاشرے میں پریویلنٹ ہو گیا، ٹھیک ہے. چائنا وہ واحد ہے اور اسٹیج 4 تک گیا ہے اور اس سے فائٹ کر کے واپس آیا ہے، ٹھیک ہے. ابھی ہم پوری دنیا ابھی اسٹیج 2 اور 3 پہ ہی وہ لڑ رہی ہے. اس میں آپ نے کیا کرنا ہے، جو نئے SOPs انہوں نے دیے ہیں اس میں وہی سوشل ڈسٹینسنگ، بڑا وائرس ہے، 1 فٹ کا آپ فاصلہ رکھیں، زیادہ ہجوم ہو آپ اوائڈ کیجیے، آپ کی سیفٹی بہتر ہے.
ڈس انفیکٹنٹ کلین، یہ مطلب اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ صاف رکھیں. وہی بات ہے کہ یہ ڈفرینٹ چیزوں پہ ڈفرینٹ سروائیو کر رہا ہے، آپ کو تو نہیں پتہ چلے گا یہ آپ کے کیا ہے. ہم لوگ تو یہ کر رہے ہیں کہ ہماری جو PPEs ہیں، ماسکس ہیں، یہ ہم لوگ ایک ہفتے بعد جب یوز کر رہے ہوتے ہیں اپنے کالس پر، تو یہی ہے کہ وہ 7 دن سروائیو نہیں کرے گا، اس کے بعد پھر ہم اس کو ری یوز کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ گلوز، ماسک اور یہ ڈس انفیکٹنٹ ٹنلس کا جو انہوں نے کانسیپٹ دیا ہے، دس از ویری گڈ. اس سے یہ ہوگا کہ آپ جو ہے جو بھی اگر جرمس لے کے گھوم بھی رہا ہے تو آپ اس کو ڈس انفیکٹ کر کے جو ہے آپ اس کو آنے دے رہے ہیں. یہ ہے کہ اب ہم اسٹیج 3 کی طرف جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، اگر ہم فرض کریں 4-5 دن کھول کے دیکھ بھی لیتے ہیں، پوری طرح نہیں، SOPs کے ساتھ، تو اگر اس میں یہ بڑھتا ہے تب ڈیفینیٹلی ہمیں لاک ڈاؤن آگے بڑھانا پڑے گا. لیکن اگر اس میں اسٹیٹک یا کم ہوتا ہے تو پھر ہم آہستہ آہستہ اس کو کھول سکتے ہیں. لیکن وہی بات ہے کتنا جلدی بڑھ رہا ہے. اتفاق ہے کہ پاکستان میں اتنے کیسز نہیں ہوئے ایز کمپیئر ٹو اسپین، جرمنی، اٹلی اور امریکہ اینڈ چائنا. سب سے بڑا ہمارا پرابلم ٹیسٹنگ ہے، جو سب سے بڑی مسئلہ ہے ہمارے یہاں. کتنے لوگ پازیٹیو ہے، کیا جو ٹیسٹ ہو رہے ہیں اسی سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کون پازیٹیو ہے کون نہیں ہے. سچی بات یہ ہے. اب وہی بات ہے کس طرح وہ بیہیو کرتا ہے، گرمی میں مر جاتا ہے. اور اس کے علاوہ بہت ساری تھیوریز ہیں. اب ایک نیو تھیوری انہوں نے تھیوری ہے، چونکہ وی ان سب کانٹیننٹ وی آر پرون ٹو انفیکشن. ہمیں ایک سال میں 3 سے 6 دفعہ 7 دفعہ انفیکشن ہوتا ہے، تو ہماری امیونٹی ویسے ہی اسٹرانگ ہوتی ہے، تو ہم زیادہ اچھی طرح سے لڑ پاتے ہیں ایز کمپیئر ٹو پیپل آن دا ویسٹرن. ٹھیک ہے، اور وہی بات ہے کہ گرمی میں کس طرح بیہیو کرتا ہے اب ہمیں پتہ چلے گا. ڈاکٹر عالیہ احسن کی بتائی ہوئی احتیاطی تدابیر پر عمل کرتے ہوئے کرونا وائرس سے بچ سکتے ہیں. کیمرہ مین فاروق بھٹی کے ساتھ صبا خان، 7 نیوز، کراچی.